ہمارے ہاں ایک بحث چھڑ جاتی ہے جب ہم سیکولر لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، شریعت کا انکار تو ہم بھی نہیں کرتے، لیکن تم مولوی بٹے ہوئے ہو، شیعہ میں بٹا ہوئے ہو، سنی میں بٹے ہوئے ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پتہ نہیں کس کس نام سے پکارے جاتے ہو، اب ہم کس کی شریعت قبول کریں؟ یہ سوال آپ بھی بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا، کس ملا کا اسلام قبول کروں؟ مولوی تقسیم ہو گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے حضرات نے، ہمارے اکابرین نے اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے تو اس کو سمجھاؤ کہ تمہارے معلومات میں کمی ہے۔ ہمارے حضرات نے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی جدوجہد کے ذریعے سے ملک میں آئین بنایا۔ سن 1949 اور 50 میں جب پہلی دستور ساز اسمبلی بیٹھی تو حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قرارداد مقاصد کا مسودہ بنایا، جسے اس وقت کے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان مرحوم نے دستور اسمبلی میں پیش کیا اور متفقہ پاس ہوا۔ اس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا اور انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا عہد کیا گیا ہے۔ عوام کے نمائندوں کے ذریعے اسلامی قوانین کو نافذ کرنا، اس کو اپنے لیے امانت تصور کرنے کی بات کی گئی، اور پھر اس میں اقتصادی نظام کے اصول اور اس میں خارجہ تعلقات کے اصول، مقاصد۔ لیکن ہمارے ملک میں آئین بن ہی نہیں رہا، اب کیا کریں؟ سن 1973 میں جا کر آئین بنتا ہے اور اس پارلیمنٹ میں ہمارے اکابر موجود ہیں۔ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اور اسی آئین کے تحت ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین کون ہوں گے؟ اس کے اندر ماہرین قانون بھی ہوں گے اور ماہرین شریعت بھی ہوں گے، اور ماہرین شریعت میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوگی، اور پھر یہ کونسل جو قرآن و سنت کے مطابق سفارشات پیش کرے گی اس کے مطابق قانون سازی ہوگی۔